الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے پناہ احسان اور انعام ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم تمام کو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ چڑھتے وقت کہا تھا آمین۔ تین لوگوں کے لیے، اس میں سے ایک یہ تھے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ جبرائیل علیہ السلام کی بددعا تھی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے تھے۔ اللہ نے بہت ہی برکت والا دن عطا فرمایا ہے۔ 20 دن اس میں سے گزر چکے ہیں اور اگلے 9 یا 10 دن ہمارے پاس ہیں۔ اللہ اس دن کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھیے، شریعت نے نماز دی ہے، اس کے بھی فائدے ہیں، روزہ دیا ہے، اس کے بھی فائدے ہیں، شریعت نے جو ہے زکوٰۃ دیا ہے، اس کے بھی فائدے ہیں، شریعت نے اعتکاف دیا ہے، اس کے بھی فائدے ہیں۔ نماز، سب سے پہلی چیز نماز میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو نماز میں وہ ہوتا ہے جو فطری اعتبار سے نیک طبیعت ہے اور اللہ کی طرف سے اسے خود توفیق مل جاتی ہے، وہ بہت ہی اچھا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جسے نماز کے لیے سمجھایا جاتا ہے اور وہ آتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو آتے ہیں، انہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے، کوئی فائدہ جانتا نہیں ہے، لیکن وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نماز مومن کی معراج ہے۔
جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اس سے اٹھا کر عرش کے اوپر لے کر گئے، یہ رسول اللہ کی معراج ہے، ٹھیک اسی طرح یہ مومن جو ہے، اس مومن کی معراج نماز ہے۔ جب یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ اکبر، ساری دنیا پیچھے، اللہ اب تو میرے سامنے ہے، نگاہیں نیچے رکھتا ہے اور پھر اللہ کی تعریف شروع کرتا ہے، الحمد شریف پڑھتا ہے، سورت پڑھتا ہے، پھر وہ جھکتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، تو اس میں کہتا ہے سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑا ہے، پاک ہے، میرا رب بڑا ہے، جھک کر اللہ کی تعریف۔ دنیا کا دستور آپ نے دیکھا کہ اس نے جھک کر اس کو سلام کیا۔ شریعت میں کسی کے سامنے جھکنا اور جھک کر سلام کرنا جائز نہیں ہے، کسی کے پیر پڑنا بالکل جائز نہیں ہے۔ کہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کہتا ہے پاک ہے، میرا رب بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے حمد سن لی، پھر وہ نیچے جاتا ہے سجدے میں، جب سجدے میں سر رکھ دیتا ہے تو اب وہ نیچے جا کر کہتا ہے یہ پیشانی انسان کا سب سے بلند حصہ ہے، اس کو نیچے رکھتا ہے اور نیچے لے جا کر کہتا ہے اللہ میری عزت والی چیز بھی نیچے ہے، سبحان ربی الاعلی، میرا رب تو بہت بلند ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ معراج، یہ نماز اس کو دنیا میں سکون دلاتی ہے، یہ نماز دنیا میں اس کو راحت و اطمینان دلاتی ہے، اور یہ نماز آخرت میں اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک کام تو یہ ہے نماز، اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی حالات پیدا ہوتے تو نماز کی طرف دوڑتے۔ نماز مصیبتوں کو ہٹاتا بھی ہے اور نعمتوں کو لاتا بھی ہے۔ نماز کی وجہ سے حالات ٹلتے ہیں اور نعمتیں آتی ہے، حالات کا ازالہ اور ختم ہوتا ہے اور اچھائی انسان کی زندگی میں وجود میں آتی ہے۔ ہم تھوڑا نماز پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ دکھتا ہے نا، تھوڑا پڑھتے ہیں اس کا فائدہ دکھتا ہے۔ اگر 5 ٹائم پڑھیں اور اللہ سے مانگے، ہو نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی راحت و اطمینان نہ دے۔ ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ نماز کا، نماز کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نماز جو پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ نماز کی وجہ سے انسان برائی سے رک جاتا ہے، اچھائی کے عمل کی اللہ اس کو توفیق دیتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز انسان کو بے حیائی برائی سے روکتی ہے، صرف جمعہ کی نماز نہیں، آپ کو 5 ٹائم آنا ہوگا۔ آپ آئیں گے تب بھی اتنا ہی بل مسجد کا آئے گا، نہیں آئیں گے تب بھی اتنا ہی بل آئے گا۔ آپ آئیں گے تب بھی امام اتنی ہی سورت پڑھے گا، آپ نہیں آئے تب بھی امام اتنی ہی سورت پڑھے گا۔ میرے بھائیوں، مسجد کو آباد کرنے والے بنو۔ ایک کام، انسان نماز سے اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رضا اس کو ملتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب سے فرمایا کہ تمہیں جو مانگنا ہے مانگو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور مانگ لو۔ فرمایا نہیں، میرا تو وہی جواب ہے یا رسول اللہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری مدد کرو کثرت سجود سے، یعنی کثرت سے تم نماز پڑھو، اللہ جنت میں تم کو میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ میرے بھائی، اس لیے جہنمیوں کا جہاں تذکرہ ہے
ان سے جب پوچھا جائے گا، جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کس چیز کی وجہ سے تم جہنم میں آ گئے، کس چیز کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا؟ ان کا جواب آئے گا، لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے۔ ہاں، جواب میں کہیں گے جہنمی، لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا کیا نہیں کرتے تھے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہاں 25 جگہ پر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ 25 مقامات پر۔ آپ نے نماز کے کچھ فائدے سنے، ایسے زکوٰۃ کے فائدے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی پاک ہونے کے، زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے۔ زکوٰۃ دیتا ہے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھی کہ مالداروں کا مال پاک ہو جاوے اور غریب بھوکے نہ مرے، غریب بھوکے نہ مرے۔ اس لیے ہر وہ آدمی جس کے پاس 87.5 گرام سونا ہے، 87 گرام، 87.50، 87.5 گرام سونا ہے۔ تولا لوگ سمجھتے نہیں، 7.5 تولا، 7.5 تولا، اس کا وزن ہوتا ہے 87.50، یعنی 87.5 گرام سونا جس کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر چاندی ہے تو 612 گرام چاندی، 612، تھوڑا سونا ہے تھوڑا سا چاندی ہے اور دونوں ملا کر 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دونوں نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ یہ 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، آج کے حساب سے 41-40 ہزار کے قریب ہوتا ہے۔ اگر اتنا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جس کے پاس اتنا نہیں ہے، ہوگا ہی ہوگا۔ بیوی کے کان میں ہے، ناک میں ہے، ایرنگ ہے، پائل ہے، انگوٹھی ہے، اب ملاؤ گے تو لاکھ روپے کا ہو جائے گا، ہو ہی جائے گا۔ فرض ہے زکوٰۃ، فرض۔ غریب کا پیٹ بھرے گا، مالدار کا مال پاک ہوگا۔ یہ تو محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ امت جو ہے زکوٰۃ کو کھا رہی ہے۔ میں نے کئی جگہ پہ بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حال یہ تھا امت کا، اوپر سے آگ آ جاتی اور اس کے زکوٰۃ کو کھا جاتی، اس کا زکوٰۃ قبول ہو جاتا، اور جس کے نہ کھاتی اس کے زکوٰۃ مردود ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو محمد مصطفیٰ کے صدقے ختم کر دیا کہ اے مالدار، اگر تو نے حرام کمایا تھا، ڈنڈی مارا تھا، سود کا دھندا تھا اور یہ پیسے بانٹ کر زکوٰۃ بانٹنے کا تو یہ جو ہے سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی سلسلہ رکھا ہوتا تو تیرے مال کو آگ نہ جلاتی، تو ذلیل ہو جاتا۔ تیرے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کے کام میں لا کر ذلت سے بچا دیا اور غریب کو کہا یہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ تیرے لیے آگ نہ جلا کر کھانے کے لیے اس کو حلال کر دیا۔ امت کو حضور کے صدقے کیا نہیں ملا؟ زکوٰۃ کے بھی فائدے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی طرح روزے کے فائدے ہیں۔ روزہ جو رکھتا ہے اس کے اندر سے
صفت بہیمیت، حیوانیت، جانور پنا وہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے اندر ملکیت، فرشتے والے اوصاف جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے وہ دھیرے 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 فرشتے کے مشابہ اوصاف میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے دار سے اللہ تبارک و تعالی بے حد محبت رکھتے ہیں۔ جس طرح رمضان میں دیکھتے ہیں آپ، دسترخوان سجا ہوا ہے، اچھے اچھے کھانے ہیں، سب کچھ ہے، کہ ابھی 5 منٹ باقی ہے، اور وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، اس کو کھاتا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ اللہ کا حکم ہے، ابھی 5 منٹ نہیں کھا سکتے۔ جس طرح آپ نے افطار کے پلیٹ کو دیکھا، وہاں کسٹرڈ ہے، فالودہ ہے، وہاں چکن ہے، مولنس ہے، آپ کے پاس ٹکا ہے، فرائی ہے، سموسے ہیں، وڑے ہیں، سب چیز، شربت ہے، جوس ہے، آپ کے پاس سب رکھا ہوا ہے، اور آپ 14 گھنٹے سے بھوکے ہیں، لیکن آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے۔ خدا کی قسم، جس طرح افطار کے پلیٹ کو دیکھ کر اللہ کے حکم کی اتباع کرتا ہے مسلمان، اسی طرح پوری زندگی اگر اللہ کے حکم کی اتباع کرنے لگے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی۔ کاروبار کرتے وقت یہ سوچ لے، اللہ نے مجھے سود سے روکا ہے، اللہ نے مجھے جو ہے کسی کے مال کو دبانے سے روکا ہے، اللہ نے جھوٹ بولنے سے روکا ہے، اللہ نے کسی کو ستانے سے روکا ہے۔ جس طرح افطار کے پلیٹ پہ وہ صبر کرتا ہے، ایسے پوری زندگی اگر صبر و تحمل کے ساتھ جینے والا بن جائے، خدا پاک کی قسم یہ امت سر بلند رہے گی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن رہو۔ مومن اسی کو کہتے ہیں، اس کو اللہ کا استحضار رہے۔ یہ افطار کا پلیٹ سکھاتا ہے۔ اعلان ہو گیا بھائی سحری کا وقت ختم، اب ایک گھونٹ کوئی پانی نہیں پیتا۔ ایسے ہی کبھی کسی کے بھائی کا حق نہ دباؤ، جو اپنے ذمے اس کو دے دو۔ اسلام اخلاق سے آیا ہے، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے۔ آج مسلمانوں کا 65% 60% طبقہ ایسا ہے، بازار میں وہ گھوم رہا ہو تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ مسلمان ہے کہ غیر ہے۔ نہ چہرہ ہے مسلمان والا، نہ لباس ہے مسلمان والا، کیسے پہچانے گا؟ اس لیے بھائی 92 میں 89 میں جو بابری مسجد کا مسئلہ ہوا، اس وقت لوگوں کے کپڑے کھول کر دیکھے جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اس کو نہلایا جائے کہ نہ نہلایا جائے۔ اسلامی پہچان چہرے پہ لاؤ، اسلامی لباس لاؤ۔ اگر کہیں خدا نہ خواستہ ایسی موت آئے تو کیسے پہچانے جاؤ گے؟ آپ کا لباس اتارا جائے گا اور وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے، ختنے سے پہچانتے ہیں۔ ہم کتنے گئے ہوئے ہیں، اپنے آپ پر ہم کو سوچنا ہے۔ آج حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں۔ ہم کو اعمال پر آنا ہوگا۔ یہ رمضان ہم کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہے، جس طرح رمضان میں مسجد آباد کی، گھر میں کھانا پینا سب تھا، پھر بھی 14 گھنٹے بھوکا رہا۔ فرمایا ٹھیک اسی طرح تو پورے سال جینا۔ کیسے تو تھال بنا رہا ہے تو دوسروں کے گھر افطاری کی پلیٹیں بھیج رہا ہے، دشمن کو بھی افطار پارٹی میں بلا رہا ہے، اس کو گلے لگا رہا ہے۔ فرمایا ٹھیک اسی طرح پورے سال تو جینے والا بن جانا، پورے سال دوسروں کا لوٹے گا اور رمضان میں بانٹے گا۔ فرمایا یہ قبول نہیں ہے۔ لوگ تو تعریف کریں گے لیکن اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔
میرے بھائیوں، تو روزے کے بھی فائدے ہیں. رمضان میں آپ تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بھی فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میرے لیے بھوکے رہو، بھوکا رہا، تھکا مارا ہے، پھر اب کہا تجھے تراویح بھی پڑھنی ہے. اللہ تھکا ہوا ہوں، کہا کھڑا ہو جا، ایمان کی حالت میں ہے، مجھ سے یقین و امید کے ساتھ کھڑا ہو جا، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے. تراویح پڑھنے والوں کے سب گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سب معاف ہو جاتے ہیں. ایک سلسلہ رمضان المبارک میں اعتکاف کا آتا ہے. اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ، روزہ نام ہے 3 چیزوں سے رکنے کا: کھانا پینا اور اپنی بیویوں سے دور رہنا. اس کا نام روزہ ہے. حلال چیز کو چھوڑوایا رمضان میں تاکہ حرام چھوٹنے کی عادت پڑ جائے. حلال چھوڑوایا تاکہ حرام چھوٹنے کی عادت آ جائے اپنی زندگی میں. یہ سب ہو کر بھی بعض انسان اپنی زبان جو ہے وہ قابو میں نہیں رکھ سکتا ہے. بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ غیبت کر لیتا ہے، چغلی کر لیتا ہے، ایران توران کر لیتا ہے روزے کی حالت میں بھی. تو کہا اعتکاف سب سے اچھا ذریعہ ہے زبان کے بھی روزہ رکھنے کا. اس لیے کہ اب تو مسجد کی احاطے میں آ گیا، آ چکا ہے اندر میں. اعتکاف کا کیا مطلب؟ اعتکاف کا مطلب یہی ہے، اے اللہ میں نے سب کو چھوڑ دیا، گھر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، مسجد کے کونے میں آ گیا ہوں، بس مجھے تو چاہیے، تیری تلاش میں آیا ہوں. وہ کونے میں بیٹھ گیا ہے. کہا اب تو اللہ کا مہمان ہے، اللہ سے تو جو ہے جو مانگے گا تجھے ملے گا. کہا تجھے کھانا بھی وہی کھانا ہے، سونا بھی اسی جگہ پر ہے، تلاوت بھی اسی میں کرنا ہے. کہا صرف تو بشری تقاضے جو تیرے ہیں اسی کے لیے باہر جا سکتا ہے، پیشاب پانی کے لیے جا سکتا ہے، دوسرے کسی کام کے لیے نہیں. ضرورت کے بغیر غسل بھی نہیں کہ بھائی گیا ہے اور ایک 1.5 گھنٹہ غسل خانے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، نہیں. البتہ انسان گرمی کا موسم ہے، پسینہ سے سرابور ہے، اس کو عبادت کرنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، پریشان وہ اندر سے ہو رہا ہے، تو کہا تو جا کے غسل کر کے فٹاک آ جا، تجھے اجازت ہے، بلا ضرورت نہیں. گیا ہے رستے میں کسی سے وضو خانے پہ بیٹھ کے بات کرنے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بھائی IPL کا زمانہ ہے، موبائل لے کر اس میں نہ بیٹھے. ایسا نہ ہو کہ رات کو 11 ساڑھے 11 بجے تک مسجدوں کے ماحول میں رہ کر جو ہے آپ اسکور دیکھیں اور موبائل کے اوپر کرکٹ دیکھیں. یہ بجائے اللہ کی رحمت کو لانے کے اللہ کا غضب اتار دے گا. ہاں، بعض نوجوانوں کی شکایتیں ہیں، تراویح کے اندر 4 رکعت کے بعد موبائل میں اسکور دیکھتے ہیں. کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ اتنی دیر موبائل بند نہیں کر سکتا. صبح سونے کے لیے بند کرتا ہے، اس کی نیند خراب ہو جائے گی. آفس میں گیا ہے، وکیل سے ملنا ہے، جج سامنے ہے، موبائل بند، سائلنٹ، ایسا کھڑا ہے. لیکن اللہ کے دربار میں 1 گھنٹے تراویح کے لیے آیا ہے، اس میں بھی وہ اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے، میچ دیکھ رہا ہے موبائل نکال کے. مسلمان اتنا پیچھے ہو چکا ہے. اعتکاف کا ایک فائدہ، زبان کی گناہ سے بچے گا. اعتکاف کا دوسرا فائدہ، شب قدر اس کو اللہ نصیب فرمائے گا، چونکہ وہ اللہ کے دربار میں آ چکا ہے. لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن معتکف کو مل ہی جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کی جو ہے پابندی کیا کرتے تھے. اس لیے مسجد میں چاہیے
अक्लमंद, बाशऊर, समझदार इंसान एतिकाफ में बैठे। ये नहीं कि छोटे छोटे बच्चों को बिठा दिया, अब मस्जिद में पार्टी हो, ऐसा नहीं, बातचीत हो, शोर शराबा हो, नहीं, मस्जिद का अदब व एहतराम हो। वो अल्लाह के मेहमान बैठेंगे, उनके साथ दूसरे भी आकर बातचीत में न लगे। और आम लोगों से दरखास्त है, जो एहतिकाफ में नहीं बैठेंगे वो 4 रकात तहज्जुद पढ़े। सुबह उठते ना शहरी में, 10 रातों में से 1 रात शबे कदर की होगी। 1 रात अगर आपने पा लिया तो 84 साल तहज्जुद पढ़ने का सवाल मिलेगा। 84 इयर्स तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलेगा। इसलिए आखिर के 10 रातों में किसी की तहज्जुद जानी नहीं चाहिए। मैं पढ़ेंगे 84 वर्ष आपको पढ़ने का सवाब मिलेगा। और भाई, जिसको अल्लाह ने दिया है रोजाना 5-10 रुपए, 10 रुपए तो मिनिमम सदका करो हर रोज। रात को निकाल दो 10 रुपया, मगरिब के बाद, आज से शाम से निकाल दो। सुबह किसी को दे देना, रात को कोई मिले तो दे दो। अगर शबे कदर हाथ लग गया तो 84 बरस तक 10 रुपए सदका करने का सवाब मिलेगा। 10 दिन करोगे 100 रुपए जाएंगे, लेकिन 84 साल 84 इयर्स आपको 10 रुपए सदका करने का सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिन अता फरमाए हैं, इसकी कदर कर लें। करेंगे अमल। एक बात, ये तो आपको मैंने नमाज के बताए, रोजे के बताए, एहतिकाफ के बताए, आपके सामने तरावी की बात रखी। एक बात और अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं। अभी हम सब लोग ईद का कपड़ा खरीदेंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, फुला लाएंगे, खूब लाएंगे। अल्लाह सबको खूब देवे, खूब खुशी आता फरमावे, सबकी ईद अच्छी हो। ईद सदके फित्र भी देंगे, अभी से दे दें। सदके फित्र अभी से दे दें। ईद के दिन लाने की जरूरत नहीं है। सदके फित्र शरीयत ने रखा इसलिए है ताकि आपके सदके फित्र से गरीब मुसलमान की ईद हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गेहूं बहुत महंगा था, किशमिश और खजूरें सस्ती थी। 3.5 किलो खजूर और 3.5 किलो किशमिश और जौ, ये उस जमाने में महंगा था, उससे दिया करते थे सदके फित्र। लेकिन आज के लोगों ने पकड़ के रखा 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो गेहूं। कौन सा? ये तो 25 रुपया मल है, 50 रुपया में थी। भाई, जिसकी सलाहियत नहीं है वो तो गेहूं से देवे सदके फित्र, लेकिन जिसको अल्लाह ने माल दिया है वो 60 रुपए ना पकड़े, वो 50 रुपए ना पकड़े, वो 3.5 किलो खजूर की कीमत देवे। अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह का दिया हुआ है। सदके फित्र क्यों देते हैं? ताकि रोजे में कोई कमी कोताही हुई हो तो अल्लाह उसको माफ कर दे। 60 रुपए में हमने हर शरीयत की जहां बारी आई डंडी मार लिया। सदके फित्र जिसकी सलाहियत जैसी वैसी देवे, खजूर से देवे, किशमिश से देवे, दो। अल्लाह ने दिया है तो दो। एक तो ये करना जिससे गरीबों की वो होगी। एक वो जो हमारे दूल्हे होते हैं, सब अच्छा अच्छा खाता है दस्तरखान पर, लेकिन वो जो हमारे मौलाना होते हैं तरावी वाले, वो सोचते हैं कि समोसे खाओ तो तेल से जो है गला फंस जाएगा, ठंडा पियो तो सर्दी हो जाएगी, तो ठंडे को त्यागा, उसने समोसे को छोड़ा, सब छोड़ा। सब असर मगरिब के बाद आराम से लेटते इफ्तार करके, ये मगरिब के बाद भी पढ़ रहा है, कहीं जा रहा है, जिसका दिमाग उसी में घूम रहा है। और इसकी तनख्वाह हमने 6 से 7 हजार रुपए तय करके रखी है। और जब रमजान मुबारक में कुरान सुनाया
فرمایا ہدیہ دینے کی باری آئے تو فتویٰ لے کر آ گئے، نہیں میرے بھائی ہمارے دولہے ہیں، ان کو 27 کے دن اتنا دو، یہ بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی خوشی سے عید کر سکے، ان کو دو، ان کی دعاؤں میں حصہ لو۔ جس مسجد میں آپ نے تراویح پڑھی وہاں اے سی چلا، پنکھا چلا، سکون سے آپ نے پڑھا، اس کے بل کا کیا ہوگا، اس کے مینٹیننس کا کیا ہوگا، خرچے کا کیا ہوگا، تو آپ اس مسجد میں بھی دو۔ یہ مسلمان قوم صدقے کے فضائل جانتی، ہدیے کے فضائل جانتی، زکات، پھر بھی یہ کنجوسی کرتے ہیں۔ آپ جہاں وہ قوم جن کا مذہب غلط ہے ان کے پیشواؤں کے پاس دیکھو تو کہا اس نے اس کو بنگلہ بنا کے دے دیا، اس نے اس کو گاڑی دے دیا، دیکھو تو فلاں جو ہے ان کے عبادت گاہوں کے اندر وہ 50 کلو سونا نکلا، وہاں جا کر دیکھو تو پتہ چلا کہ 500 کلو سونا نکلا، اور کوئی مسلمان 1 تولہ سونا مسجد میں دینے کو تیار نہیں ہے۔ دینے والے تو ہم تھے، الٹا ہو رہا ہے۔ اس لیے بھائی مسجد بھی خوش، امام بھی خوش، مصلی بھی خوش، انشاءاللہ جب سب خوش تو اللہ بھی خوش، جب اللہ خوش انشاءاللہ معاشرے سے بلا دور، مصیبت دور، بیماری دور، آفات دور، مشکلات دور، بلیات دور، اور پھر رضا ہی رضا اللہ کی، اللہ سکون دے گا، اطمینان دے گا، محبت دے گا، گھر میں عافیت دے گا، حلال روزی دے گا، اللہ تبارک و تعالی خوشحال زندگی عطا فرمائے گا، اور وقت آخر کلمے پر موت بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بات کہلوائی سنوائی، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید و عظمت و از جملہ جہاں، آمین بعد و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔